اس بیوی کی محبت اجر رسالت میں مانگی گئی. جو آپ یہاں تشریف فرما ہے آج گویا اجر رسالت کو ادا کر رہے ہیں، اور یہ ایک واحد راستہ ہے ذات پروردگار تک پہنچنے کے لیے. اگر پہلی تمہید اگر آپ کے ذہن میں ہے، میں آپ کے سامنے 2 آیات قرآنی رکھتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ چھوٹا سا نتیجہ، اور پھر ہم نے کچھ حالات بعد وفات رسول پیش کیے تھے کل کی مجلس میں. آج تھوڑا سا اس کو تسلسل پیش کریں گے کہ بیوی کے مسائب ہیں کیا، سمجھ میں آ سکے، ہمارے بچوں تک بات پہنچ سکے. قرآن کریم کی ایک مشہور آیت ہے سورہ مبارکہ شورا کی آیت، وہ ہم سب جانتے ہیں کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. یہ بچہ جانتا ہے. اجر رسالت سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ محبت اہل بیت کو اختیار کرو. ایک اور آیت ہے اسی موضوع پر سورہ مبارکہ فرقان میں کہ جو قدر غیر معروف ہے، اور وہ آیت یہ ہے کہ قل، اے رسول کہہ دیجئے. اس کا آغاز بھی قل ہی سے، اے رسول میں حکم دے رہا ہوں کہ آپ کہہ دیجئے ما اسألکم علیہ من اجر، کہ میں تم سے کسی اجر کا مطالبہ ہی نہیں کرتا، الا سوائے ایک اجر. وہاں کیا کہا؟ قربا کی مودت. یہاں کیا کہا؟ الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا. اے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ اجر رسالت سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ تم اللہ کے راستے پر چلنے والے بن جاؤ. اب دیکھیں قرآن کریم فصاحت و بلاغت اس معراج پر ہے وہ اپنے، کہ اگر 2 استثناء کیے جائیں کسی ایک چیز کے بارے میں تو یا تو غلط ہوگا معاملہ، یا پھر یہ کہ دونوں میں الفاظ مختلف ہوں گے، اصل معاملہ ایک ہی ہوگا. اب پروردگار اپنے حبیب سے کیا کہلوانا چاہ رہا ہے؟ میں تم سے اجر رسالت کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ اہل بیت کی محبت رکھو. پھر سورہ فرقان میں کہا قل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا. میں اجر رسالت کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ اللہ کے راستے پر چلنے والے بن جاؤ. یہ ایک چیز کے بارے میں 2 استثناء ہے. اجر رسالت کے بارے میں کہا کچھ نہیں چاہتا مگر اہل بیت سے محبت رکھو، یہ چاہتا ہوں. پھر کہا اجر رسالت کچھ نہیں چاہتا مگر یہ کہ اللہ کے راستے پہ چلنے والے بنو، یہ چاہتا ہوں. تو پروردگار اس میں سے یہ بات صحیح ہے یا وہ بات صحیح ہے؟ اگر کسی انسان کا کلام ہوتا تو ہمیں سمجھ میں آتا کہ ہو سکتا ہے اس نے یہاں غلطی کی ہو یا وہاں غلطی کی ہو، لیکن یہ اللہ کا کلام ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار کہنا یہ چاہتا ہے کہ میں نے الفاظ دونوں مقامات پر الگ الگ استعمال کیے ہیں، الفاظ جدا جدا استعمال کیے ہیں، حقیقت میں دونوں ایک ہی چیز ہیں. ایک ہی چیز ہے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اجر رسالت مودت اہل بیت بھی ہے، اجر رسالت اللہ کی راہ پر چلنا بھی ہے. اور ہمارے یہاں کاش میری بات پہنچ سکے، اجر رسالت محبت اہل بیت بھی ہے، اجر رسالت اللہ کی راہ پر چلنا بھی ہے. یعنی محبت اہل بیت اللہ کے راستے پر چلے بغیر مل نہیں سکتی، اور اللہ کا راستہ بغیر محبت اہل بیت کے حاصل ہو نہیں سکتا. صلوات بر محمد و آل محمد. اور ہمارے یہ 2 ایک چیز ہیں، یعنی شہزادی فاطمہ زہرا کی محبت سے اللہ کا راستہ حاصل ہوگا. اب جو حضور تعارف کروا رہے ہیں اپنی بیٹی کا، کبھی اپنے نواسے کا، تو یہ نہ کوئی کہے کہ یہ تو نانا اور نواسی کی ذاتی محبت کا معاملہ ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ یہ تو باپ اور بیٹی کی محبت کا معاملہ ہے. جب حضور اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں، بزرگ علماء کرام نے لکھا ہے اگر یہ فقط باپ کے دل میں بیٹی کی محبت کا معاملہ ہو تو پھر سنت رسول یہ بن جاتی کہ ہر باپ کے لیے مستحب ہوتا اور سنت رسول ہوتا، اس لیے کہ ہر باپ اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہے. تو جیسے رسول فاطمہ زہرا کے استقبال میں کھڑے ہوتے تھے، ہم بھی اپنی اپنی بیٹیوں کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں. کیا کسی عالم نے، کسی مفتی نے، کسی فقیہ نے، کسی مرجع تقلید نے بات کہی ہے؟ نہیں کہی. باپ کے لیے مستحب نہیں کہ وہ بیٹی کے لیے کھڑا ہو جائے جیسے رسول کھڑے ہوتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب محمد مصطفیٰ فاطمہ زہرا کے احترام میں کھڑے ہوں، اللہم صلی علی محمد، جب حضور اپنی بیٹی کے استقبال میں کھڑے ہوں، غور فرمائیے گا، تو کوئی یہ نہ کہے کہ باپ بیٹی کے لیے کھڑا ہو رہا ہے، یہ کہیے کہ رسالت محمد مصطفیٰ عصمت فاطمہ زہرا کے احترام میں بلند ہو رہی ہے، بلند ہو رہی ہے. یہ اللہم صلی. اگر یہ اہل بیت کے ساتھ فقط ذاتی رشتے کا معاملہ ہے تو کیا مستحب ہے کسی امام جماعت پر جب اس کا نواسہ اس کی پشت پر آ جائے تو وہ سجدے کو طولا نہیں کرتے؟ اور ہمارے کیا کسی فقیہ نے لکھا ہے یہ؟ کیا اگر کسی کا پوتا اس کے شانے پر سوار ہو جائے سجدے میں تو جیسے رسول نے سجدے کو طولانی کر دیا ویسے تم بھی سجدے کو طولانی کر دو؟ نہیں.
تو پھر یہ نہ کہیے کہ حسین جب سرکار کی پشت پر موجود ہیں تو نواسہ نانا کی پشت پر ہے. در حقیقت یہ امامت رسالت کی پشت پر موجود ہے. اور حضور سجدے کو طولانی فرما کر اس امامت کا تعارف کروا رہے ہیں، اپنے نواسے کا تعارف نہیں کروا رہے ہیں. اور فرما رہے ہیں سر مبارک جھکا ہوا تھا، نماز سرور پڑھا رہے تھے، حضور آگے صحابہ پیچھے، وہ فرض اپنا نبھا رہے تھے. محب ایسے میں مسکراتے، حسین گھر سے جو آ رہے تھے. اللہ اکبر. سر مبارک جھکا ہوا تھا، نماز سرور پڑھا رہے تھے، حضور آگے صحابہ پیچھے، وہ فرض اپنا نبھا رہے تھے. محب ایسے میں مسکراتے، حسین گھر سے جو آ رہے تھے. حسین پشتے نبی پر بیٹھے، زمانے بھر کو بتا رہے تھے. کیا بتلا؟ حسین پشتے نبی پر بیٹھے، زمانے بھر کو بتا رہے تھے کہ ملے گی جنت، پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا. ملے گی جنت، پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا. نماز اسی کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.